بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بہن کی شادی میں ایک لڑکی دیکھی جو کہ بہت حسین تھی۔ میرا اس پہ دل آ گیا، لیکن مجھے پتہ لگا کہ اس کی پہلے بھی 3 طلاقیں شادی کی راحت ہی ہو چکی ہیں، کیونکہ وہ عمر دکھائی میں دولہے سے کچھ ایسا مانگتی ہے کہ وہ اسے طلاق دے دیتا۔ میں نے سوچا مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے میں اس کی ہر شرط پوری کروں گا، اس لیے میں نے اسے شادی کر لی۔ گھونگھٹ اٹھانے لگا تو وہ بولی میری ایک شرط ہے، وہ پوری کرو گے تو ہی گھونگھٹ ہٹاؤں گی۔ میں بھی مان گیا اور اس نے شرط بتائی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ میرا نام ملک دلاور ہے اور میں اپنے خاندان کا اکلوتا چشم چراغ ہوں جس کی پیدائش پر گھی کے چراغ جلائے گئے، کیونکہ میں 5 سال بعد اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا۔ ملکوں کے خاندان کو وارث مل گیا، اس لیے سب مجھے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے، میرا لاڈ پیار میں کوئی کمی نہ چھوڑی گئی۔ میں نے جس چیز کی خواہش کی وہ مجھے مل رہی تھی۔ میں 3 سال کا تھا جب اماں ابا نے میری تنہائی دور کرنے کے لیے خالہ کی بیٹی گود میں لے لی۔ میں اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، اس کی بھی اماں اور ابا میں جان بستی تھی۔ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ اماں ابا کی سکی اولاد نہیں۔ اس نام مبینہ تھا اور وہ بہت پیار سے اسے بینا کہتے تھے۔ بینا پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اسی وجہ سے میں نے ضد کر کے اسے کالج بھیجا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ میں پڑھائی میں بہت اچھا نہیں تھا، اس لیے بینا میرے برابر میری کلاس میں آ گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی اکٹھے کالج جاتے ہیں۔ انٹر کرنے کے بعد اماں اور ابا نے اسے گھر بٹھا لیا کہ اب گھر بیٹھ کر پڑھو۔ میرے کچھ دوستوں کو اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنے کا موقع ملا تو میں نے اپنے باپ کو راضی کیا کہ جتنی بھی فیس ہوگی مجھے بھی باہر کے ملک جانا پڑے گا اور میں پڑھوں گا وہاں۔ میرے بابا اور ماں مجھے اتنی دور تو نہیں بھیجنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی میری ضد کے آگے ہار گئے۔ یوں 18 سال کی عمر میں نے امریکہ کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے وہاں پڑھتے ہوئے ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک حادثے میں ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھے ابا کے آخری دیدار کا موقع نہ مل سکا کیونکہ فلائٹ نہ مل سکی۔ میں تیسرے دن پہنچا، سارے رشتہ دار جائیداد کے بٹوارے کی بات کر رہے تھے، جب میری ماں نے اندر سے آ کر سب کو یہ کہہ کے چپ کرا دیا کہ ملک دلاور اب اس ساری جائیداد کا مالک ہوگا، میں حصے میں بھی اپنے بیٹے کے نام کر دوں گی۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کی اونچی خاندان میں شادی کر کے ٹرک بھر کے جہیز دیا جاتا۔ مجھے دولت سے کوئی مطلب نہیں تھا، دولت باپ کا نعم البدل تو نہیں ہو سکتی نا۔ میں تھوڑے دن رہ کر واپس چلا گیا۔ پڑھائی میں پہلے ہی دل نہیں لگتا تھا اور بابا کے انتقال کی وجہ سے میں پڑھ ہی نہ سکا اور فیل ہو گیا اور اسی کلاس میں رہ گیا، جبکہ باقی اگلی کلاس میں چلے گئے۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا، مستقبل کی جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی، بس یوں ہی زندگی جی رہا تھا۔ مجھے وہاں دوسرا سال تھا جب اماں جان نے مجھے فون کر کے حکم سنایا کہ جلد از جلد پاکستان آنے کی تیاری کرو، کیونکہ بہن کی شادی طے کرنی ہے۔ بہن کی شادی کو سن کر میں بہت خوش ہو گیا، فوراً واپس کی فلائٹ پکڑی اور حویلی پہنچ گیا۔ بینا کا رشتہ خاندان میں ہی طے ہوا تھا اور اماں نے اس کے لیے ایک شاندار جہیز منایا کہ سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ بینا بھی بہت خوش لگ رہی تھی۔ مہندی کی رات میں بھاگ بھاگ کے سارے کام کر رہا تھا۔ جب بینا کے ساتھ بیٹھی خوبصورت لڑکی پر میری نظر پڑی، وہ بہت حسین تھی، اتنی خوبصورت کہ ہر لڑکا اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں بھی ٹک ٹک کی باندھی سے دیکھا جا رہا تھا۔ مجھے اس سے پہلے نظر کی محبت ہو گئی تھی، پھر باقی سارا وقت میں اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ وہ میری بہن کی سہیلی لگ رہی تھی۔ مہندی کے بعد جب سب لوگ گھروں کو چلے گئے تو میں نے بہن سے پوچھا، وہ پیلے غرارے اور لال دوپٹے والی لڑکی تمہاری سہیلی ہے؟ بہن کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اماں نے منہ بنا کر کہا، توبہ کرو بینا، وہ کیوں بینا کی سہیلی ہوگی بلا؟ بینا ایسی لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتی، وہ تو پڑوسن ہے ہماری۔ میں سن کے ٹٹک گیا کہ ایسی لڑکی سے کیا مراد؟ اماں سے پوچھا تو کہنے لگی اس کی 3 شادیاں ہو چکی ہیں اور تینوں شادیوں میں شادی کی رات ہی سے طلاق ہو جاتی رہی ہے، 3 طلاقیں لے چکی ہے۔ میں حیران سے پوچھا، اسے طلاقیں کیوں ہوئی ہیں اماں؟ اماں بتانے لگی کہ وہ لڑکی شادی کی رات ہی لڑکے سے منہ دکھائی میں کچھ ایسا مانگتی ہے کہ وہ مجبور ہو کر طلاق ہی دے دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کی شرط پوری نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے یہ ساری بات سن کر بہت حیرانگی ہوئی، کیونکہ چہرے سے تو بالکل ایسی نہیں لگتی تھی کہ اس کی 3 شادیاں ہو چکی تھیں۔ یہ سوچ میں بھی مجھے الجھن میں ڈال
رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی ایسی کیا خاص شرط رکھتی ہوگی جو کسی بھی مرد کے لیے اتنی ناقابل قبول ہوگی کہ وہ اسے طلاق ہی دے دیتے ہیں۔ ساری رات میں اسے سوچتا رہا، وہ لڑکی میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، میں اس پر دل و جان سے فدا ہو چکا تھا۔ اگلے دن بارات تھی اور وہ کل سے بھی زیادہ بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ میری تو نظریں ہی اس پر سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے بھی شاید یہ محسوس کر لیا تھا، اس لیے کچھ دیر بعد ہی وہ میری نظر سے اوجھل ہوگی۔ ولیمے والے دن میں اس کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا۔ آخر کچھ دنوں بعد میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کر ہی دیا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، میرا نام نگینا ہے اور میں 3 طلاقیں لے چکی ہوں۔ میں اپنے شوہر کے سامنے ایک ایسی شرط رکھتی ہوں کہ اگر وہ اس شرط کو پورا کر پائے تبھی مجھے ہاتھ لگا سکتا، ورنہ اسے مجھے طلاق دینی ہی ہوگی۔ مگر کوئی بھی میری شرط پوری نہ کر سکا اور شادی کی رات ہی مجھے طلاق لے کر آنا پڑا۔ میں نے بے صبری سے کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہاری ہر شرط کو پورا کرنے کو تیار ہوں، تم بس ہاں کرو۔ کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم اپنی ماں اور بہن کو لے کر رشتہ لینے آ جاؤ۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ بہن کی شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی میں نے اپنی شادی کا بھی ذکر چھیڑ دیا۔ اماں کو جب معلوم ہوا کہ میں نگینہ سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں تو انہوں نے خوب ہنگامہ مچایا اور مجھے باز کرنے کی کوشش کی، مگر میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ مجبوراً اماں کو ماننا پڑا اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ شادی سے ایک دن پہلے طرح طرح کے خیال میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ وہ مجھ سے کیا مانگے گی، کیا شرط رکھے گی۔ شاید وہ میری جائیداد کا مطالبہ کرے۔ میں نے سوچا وہ جس چیز کا بھی مطالبہ کرے گی میں اسے دوں گا، آخر اس سے محبت کرتا ہوں۔ شادی کا دن آن پہنچا۔ مجھ سمیت سب کے سانس پھولے ہوئے تھے۔ پورا محلہ سرگوشیاں کر رہا تھا کہ نگینہ آج کی رات اس شوہر سے کیا شرط رکھے گی۔ اس ساری صورتحال میں صرف میری اماں کو تسلی تھی کہ نگینہ آج رات چوتھی طلاق لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جائے گی۔ مگر میں نے عزم کیا تھا کہ اگر وہ میری جان بھی مانگے گی تو میں دوں گا، مگر خود سے وعدہ کیا تھا کسی صورت طلاق نہیں دوں گا۔ شادی ہوئی، وہ میرے گھر میں میرے کمرے میں آ گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ نگینہ نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی، پہلے میری شرط سن لو، اگر پوری کرنے کا وعدہ کرو تب بھی گھونگھٹ اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا، تم اپنی شرط بتاؤ، میں ہر شرط پوری کرنے کو تیار ہوں۔ کہنے لگی، سوچ لو، ایسی شرط شاید تم پوری نہ کر سکو۔ میں نے کہا، جو بھی شرط ہے میں پوری کروں گا اور ہر حال میں پوری کروں گا، تم بس شرط تو بتاؤ۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے جو شرط بتائی، یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ گئی۔ میں ایسا کرنے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ اپنی بہن ماں بینا کو طلاق دلواؤ گے تبھی میں تمہارے ساتھ رہ پاؤں گی، ورنہ مجھے ابھی طلاق دو۔ میں نے اس کے پیر پکڑی اور کہا، یہ شرط واپس لے لو، کچھ اور شرط رکھ لو۔ اتنی کڑی شرط میں پوری نہیں کر سکتا۔ ایک بھائی اپنی بہن کا گھر کیسے برباد کر سکتا ہے؟ وہ گھونگھٹ اٹھا کر کہنے لگی، اگر میری شرط قبول نہیں ہے تو میں اس شرط میں تھوڑی سی نرمی کر سکتی ہوں، وہ اس طرح کہ تم تھوڑا وقت لے لو، سوچ لو، سمجھ لو، پھر فیصلہ کر لو۔ میں اپنی شرط بدل نہیں سکتی۔ وہ آخر ایسی شرط کیوں رکھ رہی تھی؟ میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری جان مانگ لیتی، دولت مانگ لیتی، مگر وہ تو میری بہن کے گھر کی تباہی مانگ رہی تھی۔ کہیں اس کی میری بہن سے کوئی دشمنی تو نہیں جس کا بدلہ وہ اس طرح لینا چاہتی؟ میں نے کچھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کہ مجھے اس بات کی تہ میں جانا چاہیے کہ آخر اسے میری بہن سے مسئلہ کیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے 2 ہفتے دو، مگر میری بھی ایک شرط ہے کہ 2 ہفتے تک میری بہن اور بہنوئی یہاں ہمارے گھر ہی رہیں گے۔ میری شرط سن کر وہ تھوڑا پریشان ہوگی، مگر پھر کہنے لگی، ٹھیک ہے، مگر صرف 2 ہفتے، اس کے بعد تم اپنی بہن کو طلاق دلواؤ گے۔ میرے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ آخر میری بیوی کا کیا فائدہ ہوتا اگر میری بہن کو طلاق ہو جاتی تو۔ صرف یہی معلوم کرنے کے لیے میں نے 2 ہفتے مانگے، ورنہ اس کی شرط واقعی ایسی تھی کہ اسے میں پورا نہ کر سکتا۔ میں صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اگلی صبح میرے ولیمے کی تھی۔ میں نے بہن اور بہنوئی کو کہا کہ کچھ دن یہیں رہ لو، پھر چلے جانا۔ میری بہن تو رکنے پہ آمادہ نہیں تھی، مگر بہنوئی مان گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی مسلسل میری بہن اور بہنوئی کو گھورے جا رہی تھی۔ اس کے برعکس میری بہن اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہیں تھک رہی تھی۔
میں بہت مجبور ہو گیا تھا، ایک طرف میری محبت تھی اور دوسری طرف میری بہن۔ میری بیوی آج رات بھی اپنی شرط پر قائم ہی رہی تھی۔ میں صوفے پہ جا کر سو گیا۔ اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میری بیوی باہر سے آئی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اٹھتے دیکھ کر کہنے لگی، میں پانی پینے گئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس وقت اسے باہر سے آتا دیکھ کر میں اس کی وضاحت پر یقین کر لیتا، مگر اب تو شک ہی کیا جا سکتا تھا۔ میں فوراً اپنی بہن کے کمرے کی طرف بھاگا کہ کہیں اس نے غصے میں میری بہن کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ بہنوئی مجھے دروازے پہ ہی ٹہلتا ہوا نظر آیا تو میں حیران رہ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر کہنے لگا نیند نہیں آ رہی تھی تو ٹہل رہا تھا۔ میں واپس کمرے میں آ گیا۔ میری بیوی تب تک سو چکی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ بہت معصوم نظر آ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنی شفاق ہو سکتی ہے کہ اپنی جیسی کسی عورت کا گھر اجاڑ دے۔ ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ کہیں کوئی اور بات تو نہیں، مگر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ اگلے 2 دن معمول کے مطابق گزرے۔ وہ کمرے میں ہی رہی تھی۔ میری بہن البتہ حیران ضرور تھی کہ میں نے اسے کیوں روکا ہوا ہے۔ پوچھ رہی تھی مگر میں کیا بتاتا، میں کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا ویسے ہی بس کچھ دن میرے پاس رہو۔ بہن کے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں چونکا۔ مجھے اس کے سر پر چوٹ کا نشان نظر آیا۔ میرا ذہن فوراً میری بیوی کی طرف چلا گیا، کہیں اس نے تو نہیں اپنی نفرت سے کچھ کیا تو نہیں تھا۔ میں نے پوچھا، بینا یہ چوٹ کیسی لگی تمہیں؟ کسی نے مارا ہے؟ بینا ہنس کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ رات اندھیری میں اٹھی تھی، سر الماری سے ٹکرا گیا۔ مجھے بھلا کون مارے گا؟ میں چپ ہو گیا۔ اسی شام میں باہر سے گھر آیا تو لان میں نگینا اور بینا بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، ایسے جیسے پکی دوست ہیں۔ میں اندر ہی اندر خوش ہو گیا کہ چلو میری بیوی کی بینا سے دوستی ہوگی، اب وہ اپنی شرط سے باز آ جائے گی، مگر وہ اپنی شرط پر قائم تھی۔ کہنے لگی بینا کی طلاق ہو کر رہے گی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے غصے میں گلدان نیچے زمین پر پھینکا اور خود باہر چلا گیا۔ رات کے 10 بجے میری واپسی ہوئی تو بینا کے کمرے کی طرف پہلے چلا گیا تاکہ اس کی خیریت دریافت کر لوں۔ کمرے سے بہنوئی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ میری بہن پر غصہ ہو رہا تھا اور چیزیں پھینک رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ کے کہ ضرور میری بیوی نے ہی کچھ الٹا سیدھا میرے بہنوئی کو بولا ہوگا، کیونکہ اس کی آج کل میرے بہنوئی کے ساتھ بہت بات چیت چل رہی تھی۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور ابھی تک میں کچھ نہیں معلوم کر پایا تھا۔ اس کی بینا سے کوئی دشمنی مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری اماں تو میری طلاق سے مایوس ہو کر اپنے کمرے کی ہو کے رہ گئی تھی۔ اس دن میں کام سے تھوڑا جلدی کسی کو بھی بغیر بتائے گھر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے بہنوئی کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا کیونکہ ہمارے خاندان میں رواج ہی نہیں تھا کہ اس طرح فری ہو کر مردوں سے بات کی جائے۔ مجھے دیکھ کر بہنوئی تو گھبرا گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر وہ پرسکون اندر ہی بیٹھی رہی۔ کہنے لگی تمہارا بہنوئی خود یہاں میرے پاس آیا تھا، میں نے نہیں بلایا تھا، اس لیے کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنی شرط یاد رکھو۔ 6 دن رہ گئے ہیں، یا تو اپنی بہن کے طلاق کے پیپر بنواؤ گی یا ہماری طلاق کے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا، بینا کی چیخوں سے پورا گھر لرز اٹھا۔ مجھ سے پہلے نگینا پا کر اندر بھاگی۔ بینا سیڑھیوں سے گر رہی تھی اور اس کا بہت خون بہہ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر بلڈ گروپ کا انتظار کرنے کو کہا تو میری بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب جو بلڈ گروپ میری نند کا ہے وہی میرا ہے، اب میرا خون لے لے جتنا چاہے۔ اسے ڈاکٹر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے تو ہکا بکا ہی رہ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بینا کی طلاق کروانے پر ضد تھی اور ابھی اسے اپنا خون دے رہی تھی۔ یہ سب ماجرا میری سمجھ سے باہر تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو اپنی ہی بیوی کو ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ بینا کو اگلے دن چھٹی ہوگی اور اس ایک دن میں میری بیوی نے میری بہن کا سکی بہنوں سے بھی بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ اپنی شرط سے پیچھے ہٹ گئی ہوگی۔ اس کے دل میں نرم کونا پیدا ہو گیا ہوگا، مگر جب گھر گئے تو اس کی پھر وہی رٹ تھی کہ بینا کو طلاق دلواؤ۔ میں جب وجہ پوچھتا تو کہتی خود معلوم کرو، اور کبھی کہتی کہ کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ وہ عجیب تھی، مجھے اس کی باتوں کی اور حرکتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک طرف بینا کا اتنا خیال اور دوسری طرف اسی کے گھر کو توڑنے کی بات۔
جبکہ میری بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی۔ بس اس کی میری بہنوئی کے ساتھ بڑھتی ملاقاتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ یوں ہی 13 دن گزر گئے۔ روز میری بیوی اپنی شرط مجھے یاد دلاتی اور میں سن کر چپ رہتا۔ آخری رات آ گئی۔ میں ابھی تک فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سچ تھا، کسی بھی صورت بینا کا گھر برباد نہیں کر سکتا تھا، مگر نگینا کو بھی کھونے کا حوصلہ میں خود میں نہیں پاتا۔ بینا نے کئی بار مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی، مگر میں ٹال دیتا۔ آخر جب کوئی فیصلہ ہی نہ ہو پاتا تو میں صوفے سے اٹھ گیا تاکہ سارا کچھ اپنی ماں کو بتا کر مشورہ لے سکوں۔ جیسے ہی میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہوا دنگ رہ گیا، کیونکہ میری بیوی تو کمرے میں ہی تھی ہی نہیں، کہیں وہ رات کے اس پہر بنوئی سے ملنے تو نہیں چلے گی۔ اس خیال کے آتے ہی میں کمرے سے باہر بھاگا۔ بہن کے کمرے سے شور کی آواز آئی تو میں نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا بہنوئی ہاتھ میں بیلٹ پکڑے بری طرح سے پیٹ رہا تھا اور نگینا بھی وہی موجود تھی، اور شاید اسی کے کہنے پہ سب ہو رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بہنوئی کو دھکا دے کر پیچھے کیا، اپنی بہن کو گلے سے لگایا۔ وہ رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں اماں بھی آ گئی۔ اماں نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، اماں آپ کو بہت شوق تھا نا میری طلاق کا، اب خوش ہو جائیں، کل آپ کے دونوں بچوں کی طلاق ہو جائے گی۔ بینا کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نے کہا، تمہارا شوہر تم پر بینا کی وجہ سے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ میری بیوی اور تمہارا شوہر آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں ان میں کتنے دنوں سے دیکھ رہا تھا، گپ شپ کرتے ہیں اور راتوں کو ملتے ہیں، مگر میں نظر انداز کرتا تھا، مگر آج نہیں۔ نگینا تمہارے شوہر کو پھنسا رہی ہے۔ اور اس سے پہلے میں بات مکمل کر پاتا، بینا نے مجھے روک دیا۔ کہنے لگی، بینا نے شادی کی رات جو بھی کہا تھا آپ سے، وہ سب میرے لیے ہی کہا تھا۔ میں نے اسے بہت منع کیا تھا، مگر وہ نہیں مانی۔ میری اور نگینا کی دوستی بہت پرانی تھی، مگر اماں کے ڈر کی وجہ سے میں نے کبھی انہیں نہیں بتایا تھا۔ نگینا کی شادی ہوتی تو پتہ چلا کہ لڑکے نے اس سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی۔ اس نے پہلی ہی رات نگینا کو طلاق دے دی، کیونکہ ایک وقت نے نگینا نے اس لڑکے کو شادی سے انکار کیا تھا۔ اس لڑکے نے پھر بھرپور کوشش کی کہ نگینا کی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے، اس لیے دوسری اور تیسری شادی پر اس نے دولہے کو شادی کی رات ہی جان بوجھ کر بھڑکایا اور بیچاری 3 طلاقیں لے کر گھر بیٹھ گئی۔ لوگوں کی نظر میں اپنی بیٹی کا تاثر اچھا بنانے کے لیے اس کی امی نے مشہور کر دیا کہ میری بیٹی شادی کی رات شرط رکھتی ہے جو دلہا پوری نہیں کر پاتا۔ پھر میری شادی پر تو تم نے نگینا کو پسند کیا، میں نے اسے بتایا تو اس نے منع کر دیا، کیونکہ وہ کسی اور تجربے کی بھینت نہیں چڑھنا چاہتی تھی۔ میری شادی ہوگی، مگر اماں نے بہت غلط انسان سے میری شادی کروا دی تھی۔ اس شخص نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا، بات بات پر تانے کہ تم جائیداد میں حصہ نہیں لائی، شکی ہے، مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن بینا گھر آئی تو اس نے مجھے مار کھاتے دیکھ لیا۔ اس نے کہا، طلاق لے لو، مگر میں اپنی روایتوں اور رسم و رواج کو جانتی تھی کہ بیٹی کا سسرال سے جنازہ ہی اٹھے، اس لیے میں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا۔ مگر نگینا نے کہا کہ تمہیں اس وحشی انسان سے طلاق دلوا کر رہوں گی۔ اس نے شادی کی رات تم سے میری طلاق دلوانے والی شرط اس لیے رکھی تھی تاکہ تم اپنی بہن کے حوالے سے تھوڑا محتاط ہو جاؤ۔ اس نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے تاکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ یہیں رک جاؤں، تاکہ تم اپنی آنکھوں سے اپنے بہنوئی کی حرکتیں دیکھ سکو۔ میرا شوہر عیاش فطرت کا تھا، خوبصورت لڑکیوں کے آگے پیچھے پھرنا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ نگینا کو دیکھ کر بھی اس کی رال ٹپک گئی تھی۔ اس دن میں اسے کھا کر میری بھابھی کو چھوڑ دو، مگر اس نے غصے میں سیڑھیوں سے نیچے مجھے دھکا دے دیا۔ ابھی بھی یہ مجھے کیوں مارا تھا میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بینا مجھے بچانے آئی تھی اور اسے روکنے لگی تھی، تبھی تم آ گئے۔ نگینا معصوم ہے، اس نے جو کیا میرے لیے کیا تاکہ تم دیکھ سکو کہ میری زندگی کیسی جا رہی ہے۔ میں یہ کہانی سن کر شرمندگی سے نظریں جھکا کر رہ گیا۔ بھائیوں کو اتنا بھی لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، بہنوں کے ساتھ جو مرضی ہوتا انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ نگینا کہنے لگی، میں بس بینا کی وجہ سے اس سے ہنس کر بات کر لیتی تھی، اگر ایسا نہ کرتی تو وہ میری وجہ سے بینا کو تانے دیتا اور مارتا۔ میں اپنے ذاتی فائدے کی وجہ سے شرط نہیں رکھی تھی، صرف یہ چاہتی تھی کہ تم اسی بہانے اپنی بہن کے حال پر ہی تھوڑا دھیان دیتے۔
میرا بہنوں غصے سے بولا، سارا قصور تمہارا ہے، ساری دولت اور جائیداد اپنے نام لگوا کر اپنی بہن کو خالی ہاتھ بھیجی ہے، ایسی عورت کو کون عزت دے گا؟ میں نے اپنی بہنوئی کو اسی وقت دھکے دے کے نکال دیا۔ غلطی ہماری تھی، ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے، جو بیٹی کو بیاتے وقت مرتے دم تک وہی رہنے کو کہتے، بیٹیوں کو ان کا جائیداد میں حق نہ دے کر ہم خود ان کی عزت اور وقار میں کمی کرتے ہیں۔ میں نے نگینہ سے معافی مانگی، میں اسے غلط سمجھتا رہا، اس کی شرط بھی پوری ہو گئی تھی۔ میری بہن کو میں نے طلاق دلوائی اور دوبارہ اس کی بہت اچھی جگہ پہ شادی کروائی اور جائیداد میں بھی حصہ دیا۔ آج 10 سال گزر جانے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی صاحب اولاد ہیں اور بہت خوش اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ کہانی کثیر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر آتے جاتے رہا کریں اور ان کے تمام حالات سے باخبر رہیں اور مشکل وقت میں بہنوں کو سہارا دیں۔